جو بیدار ہیں میرے ساتھ ذہن میں لائیے گا کہ اللہ نے بڑی ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس نعمت کا نام ہے ذات مصطفیٰ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میری ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، میری جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ جی اجازت میں دو باتیں کر لوں آپ کے ساتھ۔ اللہ کی سب سے بڑی، چونکہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے، یہ جو ہمارے بچے ہیں، چونکہ یہ جو مجالس ہیں یہ اصل میں ہماری درسگاہیں ہیں، یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ ہمارا سکول ہے۔ اس سے ہم اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ پیغام، کچھ نہ کچھ درس دیتے ہیں، چونکہ یہ مجالس ہی اصل ہمارا جو ہدف ہے، مقصد ہے اپنے بچوں کو پیغام دینے کا کہ ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے، ہمارا نبوت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، ہمارا امامت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ چونکہ یہ مجلسیں حق اور باطل کی پہچان دیتی ہے، یہ مجلسیں ظالم کے چہرے سے نقاب ہٹانے کا حوصلہ عطا کرتی ہیں۔ ان مجلسوں سے حافظ قرآن پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ان مجلسوں سے محافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں۔ مہربانی جی، ہم لوگ سمجھتے ہیں، مہربانی جی، یا توجہ ہوگی آپ کی جناب۔ میں مختصر وقت ہے اس لیے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید بڑی گاڑی ہو تو یہ نعمت ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے۔ کسی کے پاس ایسا بڑا گھر ہو تو سمجھتے ہیں شاید یہ بڑا کچھ ہے، یہ بڑی نعمت ہے نا جی۔ توجہ آپ کی، یہ کام کر رہے اپنے، توجہ چاہوں گا۔ بڑی گاڑی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے پاس نعمت ہے، بڑا گھر ہو دنیا یہ سمجھتی ہے یہ نعمت ہے، زیادہ بینک بیلنس ہو تو دنیا یہ سمجھتی ہے شاید یہ نعمت ہے۔ یاد رکھنا یہ دنیا والی نعمتیں اپنی جگہ پر ہے، میں کہتا ہوں جو سب سے بڑی نعمت ہے کہ علی کی محبت اور حسین کی عزاداری ہو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، جو ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ولایت علی کو رکھا ہے، محبت علی علیہ السلام کو رکھا ہے۔ آپ کے اور میرے چھٹے مولا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، بآواز بلند صلوات پڑھیے گا آل محمد کی ذات۔ میں اس کی وضاحت کر دوں تاکہ کسی ذہن میں کوئی خلش نہ رہ جائے، کوئی سوال نہ رہ جائے کہ اتنی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی نعمتوں کے بارے میں کہا یہ نعمتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی نعمت ہے۔ کیا نعمت ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ جیسی نعمت عطا فرمائی۔ دنیا داری اپنی جگہ پر، چھٹے امام کی خدمت میں ایک بندہ بیٹھا تھا تو مختلف کھانے پڑے تھے، مختلف نعمتیں پڑی تھی۔ اب مختلف کھانوں کو دیکھا تو اس نے امام کی خدمت میں عرض کیا مولا یہ جو اتنے کھانے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ ہم تم سے بروز قیامت ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ مولا یہ اتنے کھانے، اتنی نعمتیں، اللہ قیامت والے دن ہم سے پوچھے گا، مولا ان نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں کیا پوچھ رہا ہے؟ کہ اللہ ان نعمتوں کے بارے میں، ان کھانوں کے بارے میں تجھ سے پوچھے گا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بلند ہے۔ ارے تو یہ نعمتیں دیکھ کر سوچ رہا ہے کہ اللہ قیامت والے دن تم سے اس نعمت کا پوچھے گا۔ خبردار مت سوچ کہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ جو روز قیامت اللہ جس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا وہ کھانے نہیں ہے، وہ آل محمد کی محبت ہے۔ اس کے بارے میں کھانے نہیں ہیں۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جناب، مہربانی جناب۔ نعرہ تکبیر، نہیں ایسے نہیں، پورے جوش مودت کے ساتھ اللہ کی الوہیت، وحدانیت، کبریائی، نبی کی رسالت اور مولا کائنات علی علیہ السلام کی ولایت مطلقہ، ولایت حقہ، ولایت الہیہ کی گواہی دینی ہے کہ ناسبیت و حارجیت کے ایوانوں میں ایک دفعہ لرزہ طاری ہو جائے۔ قبلہ نے جس طرح سے آپ کو فضائل کی معراج کرائی ہے تو دونوں بازو بلند کر کے پوری قوت ایمانی کے ساتھ
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे विलायत, नारे विलायत, कुल्ले ईमान, नात के कुरान, मोमन मुनाफिक दी पहचान, इर्द गिर्द या अली, चिगिर्द मुर्तज़ा अली, हुब्बे अली रहमतुल्लाह, बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह, पंज नारे पंज तनी बेबहा नारे सलामत रहें आप जनाब, माशाअल्लाह जी। तो जो होगी आपकी जनाब, जिस नेमत के बारे में अल्लाह ने पूछना है वो नेमत है मोहम्मद व आले मोहम्मद की विलायत के बारे में। वो मोहब्बत आले मोहम्मद के बारे में अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। ये नारा जो शाह साहब लगा रहे थे ना पीर साहब, ये बड़ा खूबसूरत नारा है, याद रखिएगा। ये नारा जो है हम में एक जज्बा पैदा करता है। अगर उसकी मिसाल हमारे एक मरहूम खतीब अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए तालब जोहरी साहब के, वो बड़ा प्यारा जुमला फरमाते थे। वो फरमाते थे अली का नारा कभी ना छोड़ना। तवज्जो चाहूँगा, जो पीछे रह जाएंगे मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूँ। फरमाया अली का नारा कभी ना छोड़ना। पूछा गया क्यों अल्लामा साहब अली का नारा क्यों ना छोड़े? फरमाया इसलिए कि अगर तुमने अली का नारा छोड़ दिया तो तुम्हारी नस्लें बुज़दिल हो जाएगी। मेहरबानी जनाब। ये जवान थे, ये मेरे बुजुर्ग हैं, ये दो नारे लगे, उन्होंने यही जुमला कहा। उन्होंने फरमाया कि देख लेना, याद रखना, अली का नारा बुजुर्गों के लिए असा है, जवानों के लिए तलवार है, बच्चों के लिए तावीज़ है। अली का नाम है। मेहरबानी जी, शुक्रिया। ये सिर्फ मैं माहौल बना रहा हूँ ताकि जाकिर साहब के लिए एक माहौल बन जाए। अली किसे कहते हैं? हमने तो ला इलाहा इल्लल्लाह बड़े आराम से पढ़ा है ना। याद रखना, हमने अल्लाह भी माना है तो मुस्तफ़ा के कहने पर। तो जो चाहूँगा आपकी नौजवानों, जो दोस्त आते रहेंगे, अल्लाह किसके कहने पर माना? मेरे नबी के कहने पर, मेरे मुस्तफ़ा के कहने पर। भाई अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा ने मनवाया है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने अल्लाह दिखाया नहीं। नहीं, अल्लाह देखा किसी ने ना, इस वक्त देखा ना, पहले देखा ना, बाद में देखोगे। अल्लाह तुम्हें कभी नजर नहीं आएगा। ये मेरे मुस्तफ़ा का कमाल है कि अल्लाह को मेरे मुस्तफ़ा ने मनवाया है, बगैर देखे मनवाया है। कैमरे की मौजूदगी में जुमला कहने लगा हूँ कि मेरे नबी ने अल्लाह मनवाया है, अल्लाह दिखाया नहीं। ये मेरे मुस्तफ़ा की मर्जी है, चाहे तो बगैर दिखाए अल्लाह मनवा ले, चाहे तो गदीर के मिंबर पे अली दिखाकर मनवाए। उसकी मर्जी है। मेहरबानी जी, यार उसकी मर्जी है मुस्तफ़ा की, चाहे तो बगैर भाई हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे पढ़ा है? बंद कमरे में एसी लगाकर पंखे के नीचे। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की कदर पूछनी है तो जनाबे बिलाल से पूछो, साहबी रसूल है। हजरत बिलाल से पूछो, ये बच्चों बड़े तो जानते हैं माशाल्लाह। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की कदर पूछनी है तो हजरत बिलाल से पूछो। किसी ने सवाल किया, एक जुमला कहते हैं, तारीख का जुमला है, बच्चों नौजवानों सुन लेना, कि हजरत बिलाल से किसी ने पूछा कि सरकार आपके पास इतने जुल्म किए गए, हजरत बिलाल को लोगों ने कोड़े मारे कि अल्लाह छोड़ दे, लेकिन बिलाल ने किसके कहने पे अल्लाह माना था? रसालत के कहने पर। इसलिए कि सहाबा की बड़ी इज्जत है। ये लाइव चल रहा है हमारा कैमरा, बड़ी अजमत है। ये बिलाल ने किसके कहने पर मान लिया अल्लाह को? मेरे रसूल के कहने पर। लोगों ने ताजियाने मारे, बिलाल ने कहा अहद, अल्लाह एक है। लोगों ने गरम रेत पर लिटाया, बिलाल ने कहा अहद, अल्लाह, सारे बोलो ना जरा, अल्लाह एक है। हजरत बिलाल पे जुल्म होते रहे, वो ताजियाने मारते रहे, वो कोयले फेंकते रहे, वो पत्थर रखते थे, गरम रेत पर लिटा कर हजरत
حضرت بلال ایک ہی جملہ کہتے تھے، احد، اللہ ایک ہے۔ کسی نے کہا بلال تمہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی جب وہ تازیانے مارتے تھے، جب وہ پتھر رکھتے تھے، جب وہ تمہیں گرم ریت پر لٹاتے تھے؟ حضرت بلال نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا تم بازار میں جاتے ہو، جا کر مٹی کا برتن خریدنا ہو، اس برتن کو اٹھا کر چاروں طرف سے چیک کرتے ہو کہ یہ برتن کہیں اندر سے کچا نہ ہو، پھر ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہیں یہ اندر سے کچا نہ ہو۔ ارے اللہ بھی بلال کو آزما رہا تھا، کہیں بلال اندر سے کچا تو نہیں ہے۔ ہم بھی علی والے ہیں، مہربانی جی، کہیں بلال